إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے دنیا میں تارک قرآن ہو کر۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، نماز تراویح میں قرآن پاک کی تکمیل کے موقع پر ہم یہاں جمع ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت نسبت ہے۔ قرآن پاک کی نسبت بڑی نسبت ہے، اور بالخصوص ہم مسلمان قرآن پاک کی وجہ سے بہت کچھ ہیں، سب کچھ ہیں، اور قرآن پاک کے بغیر ہم مسلمان کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور جس کو موقع ملے قرآن پاک کی خدمت کا، قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کا، قرآن پاک کے رنگ میں رنگنے کا، وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اور اس مسجد میں سمجھتا ہوں ہمارے برادر مولانا عامر جاوید صاحب بڑے سنجیدہ، باوقار، ہنسمکھ، ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، لیکن بڑی محنت کر رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر جنگل میں منگل بنا رہے ہیں، اور یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ قبول فرما لے۔ تو مولانا عامر جاوید صاحب کے لیے بھی میں دعا ہوں، اور مزید اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے مزید کام لے۔ تفصیلی گفتگو استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامن برکاتہم فرمائیں گے، آپ بھی سنیں گے، میں بھی سنوں گا۔ بڑی قیمتی شخصیت ہیں، تو ان کے آنے سے پہلے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں۔ قرآن پاک ایک یہ ہے کہ میں اس کا پہلو یہ والا چھیڑوں کہ اس کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مبین وہی ہے جس کو رب ذوالجلال نے فرمایا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن وہی ہے جس کے بارے میں خلاق عالم نے فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مبین جس رات کو اترا ہے وہ رات 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کلام کو لے کے آنے والا جبریل فرشتوں کا امام اور سردار ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جس سینے پہ یہ قرآن مبین پہلی بار اترا ہے وہ کائنات میں ایسا عظیم ہے، ایسا بلند و بالا ہے کہ اس سے بڑھ کر انسان تو کجا، انبیاء تو کجا، فرشتے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ میں پہلو فضیلت کی بات کر رہا ہوں، یہ بے شمار فضیلتیں ہیں۔ قرآن مبین جس کے سینے میں آتا ہے اس کی بھی بڑی عظمت ہے، لیکن میں ذرا دوسرے پہلو کو چھیڑنا چاہتا ہوں۔ میں ذرا یوں کہنا چاہتا ہوں، جو میں نے شعر کے اندر چھیڑا ہے نا ذرا دلوں کو، ضمیروں کو، اپنے بھی اور آپ کے ضمیروں کو بھی، کہ وہ معزز سے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر
اور ہم خوار ہوئے دنیا میں تارک قرآن ہو کر۔ میں اس پہلو کو چھیڑنا چاہتا ہوں کہ قرآن مبین کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے سینے سے لگانے میں برکت ہے، اس کے پڑھنے میں برکت ہے، اس کے پھونک مارنے میں شفا ہے، اس کے پڑھنے والے کو جنت میں اعلیٰ درجے ملیں گے۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مبین تو درس انقلاب ہے، قرآن مبین تو سینوں کو بدل دینے والی ہے، قرآن مبین تو ایک رستہ متعین کرنے والی کتاب ہے، قرآن مبین تو کایا پلٹ دینے والی کتاب ہے، قوموں کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، قرآن مبین تو دستور حیات ہے۔ قرآن مبین اللہ تعالیٰ نے کس لیے نازل کیا تھا؟ صرف اس لیے کہ ہم سال کے بعد نماز تراویح میں مکمل کریں اور پروگرام کریں اور چلے جائیں، یا قرآن پاک کو ہم برکت کے لیے اصحال ثواب کے لیے پڑھیں اور بس برکت کے لیے اپنے گھروں کی الماریوں میں رکھیں، کبھی کبھی دل کرے تلاوت کریں اور پیشانی سے لگائیں اور رکھ دیں بس؟ نہیں، یہ اضافی فضیلتیں ہیں ساری، یہ اضافی انعامات ہیں سارے۔ اصل میں رب ذوالجلال نے قرآن مبین کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے نبی کے سینے پہ اس لیے اتارا تھا، وہی نبی جو فاران کی چوٹیوں سے عرب کے لوگوں پر آیا، پوری دنیا میں چھا جانے کے لیے آیا، اسے میرے رب نے ایک پروگرام دیا تھا، ایک مشن دیا تھا، ایک کاز دیا تھا، ہاں ایک دستور حیات دیا تھا۔ اسے کلام اللہ کہتے ہیں، اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ اس کے اندر انسانیت کے لیے پیغام ہے، انسانیت کے کرنے کے لیے کچھ اللہ کے حکم ہیں، کچھ کاموں سے میرا رب روکتا ہے، کچھ انفرادی زندگی کے لیے دستور بتائے جاتے ہیں، کچھ معاشرے کو سنوارنے کے لیے اجتماعی حکم دیے جاتے ہیں، کچھ نظام معیشت کو سنبھالنے کے لیے قوانین بتائے جاتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اس قرآن میں، اس کتاب میں، اس کلام اللہ میں میرے رب نے اپنے نائب، اپنے خلیفہ انسان کے لیے کچھ دستور حیات، کچھ دستور مملکت چلانے کے لیے قوانین دیے ہیں ہمیں۔ اور وہ دیکھو نمونہ میرا نبی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ پیغام حضور کی زندگی میں جو ایمان والے تھے ان کے لیے بھی ہے، یہ پیغام بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے، یہ پیغام تیرے میرے لیے بھی ہے، یہ پیغام قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے کہ وہ دیکھو مکے کی وادی میں آمنہ کا لال عبداللہ کا لگتے جگر، وہ دیکھو جب آیا ہے پیدائش سے پہلے باپ نہیں ہے، یتیم پیدا ہوا ہے۔ اگر تھوڑی سی توجہ کرو تو میں چونکہ تفصیل کا تو وقت نہیں، اشارے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نبی یتیم پیدا ہوتا ہے، کس گھرانے میں؟ ایسے گھرانے میں بھی یتیم نہیں آیا کہ جس کا باپ کوئی سلطنت چھوڑ کے گیا، ایسا یتیم بھی نہیں کہ جس کے باپ نے وراثت میں اپنے دور کے باغات چھوڑے ہوں، ایسا یتیم بھی نہیں جس کے باپ نے بڑی جائیدادیں چھوڑی ہوں، ایسا یتیم بھی نہیں جس باپ نے نوکر چاکر چھوڑے ہوں، دولت کے انبار چھوڑے ہوں، سونے چاندی درہم یا دینار کے ڈھیر چھوڑے ہوں۔ نہیں، یتیم بھی ایسا کہ جس کے باپ کی وراثت بھی کوئی نہیں ہے، تنگ دستی گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہے،
لیکن ذرا جلدی سے میں آگے نکل جانا چاہتا ہوں. اسی غربت میں، اسی تنگ دستی میں، اسی بے سر و سامانی میں بچپنا گزرا، لڑکپن آیا، جوانی آئی، 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے. ابھی تک 40 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد بھی دولت کی ریل پیل نہیں ہے، دائیں بائیں نوکر چاکر نہیں ہیں، دولت کے انبار نہیں ہیں، وہی تنگ دستی، وہی بے سر و سامانی. لیکن وہ کیا چیز تھی، وہ کیا پیغام تھا، وہ کیا طاقت تھی، وہ کون سی قوت تھی جو میرے اللہ نے اپنے نبی کو نبوت دینے کے بعد طاقت دی، ہتھیار دیا کہ میرے نبی اس کو سینے پہ سے لگا، اس کو سینے سے لگا اور میرے رستے میں نکل پڑ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. میرے نبی میری اس دولت کو لے کے، میری اس طاقت کو لے کے، میرے اس اسلحے کو لے کے، میرے اس پیغام کو لے کے نکلنا تیرا کام ہے، راہوں کو کھول دینا میرا کام ہے. وہ کون سا ہتھیار تھا؟ قرآن پاک تھا. کون سا تھا؟ قرآن پاک ہی تھا نا. قرآن پاک نے کہا ہے اگر میرے نبی تہجد کے وقت سجدے میں پڑھ جا، نبی پڑھ گئے. قرآن مبین نے کہا حسن اخلاق کی مثالیں قائم کر دے، اللہ کے نبی نے کر دی. لوگ اگر ظلم و تشدد کرتے ہیں صبر کر، میرے نبی نے صبر کر کے دکھا دیا. قرآن پاک کہتا رہا، نبی عمل کرتے رہے. قرآن پاک بتاتا رہا، نبی کے ساتھی عمل کرتے رہے. قرآن پاک نے جب کہا اب گردنیں اٹھا دو، جرت کرو، ہمت کرو، کفر کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں تلواریں اٹھا لو، سینے تان لو، میدان بدر میں اتر جاؤ، احد میں آ جاؤ، خندق میں آ جاؤ. میرا نبی قرآن مبین کی یہ باتیں بھی مانتا رہا. ساتھیو، جو بنیادی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی تھی نا کہ یہ والی طاقت لے کے نکل پڑو، میں تمہیں دنیا پہ غالب کر دوں گا، وہ طاقت قرآن پاک کی طاقت تھی. وہ بنیادی ہتھیار قرآن پاک کا ہتھیار تھا. وہ بنیادی معجزہ قرآن پاک کا معجزہ تھا. اور یہ پیغام ہے پوری امت کے لیے، یہ پیغام ہے آج کے مسلمان کے لیے کہ مسلمان یہ قرآن پاک پورا مکمل اپنی اصلی حالت میں، جس میں ذرا بر بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہے، وہی قرآن پاک جو پاک پیغمبر لے کے آئے تھے، وہی قرآن پاک جس قرآن پاک کو سیدنا ابوبکر صدیق نے سینے سے لگایا تھا، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حیدر کرار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سینے سے لگا کے نکلے تھے. یہ قرآن پاک کی برکت تھی، یہ قرآن پاک کی طاقت تھی. یہ ایسا دستور تھا کہ اللہ کے نبی اور نبی کے ساتھی پوری دنیا پہ چھا گئے تھے. چھائے تھے کہ نہیں چھائے تھے؟ عرب سے عجم کی طرف پہنچ گئے تھے. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. بھائی توجہ کیجئے، آخری جملے کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. استاد محترم پہنچ چکے ہیں اور یقین مانیے استاد محترم جس طرح آج کے دور میں قرآن پاک کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں آج کے مسلمانوں کو اپنی تحریر کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے جیسے لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہیں، کاش کہ آج امت مسلمہ کا طبقہ ان کی اس فکر کو سمجھ جائے. جس طرح میں نے کہا ہے نا کہ روایت سے، ریت سے ہٹ کے میں کوئی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. استاد محترم موقع کے حوالے سے، آج کے حالات کے حوالے سے بہت ضروری اور بہت مفید گفتگو کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ کاش قوم سمجھ جائے، اٹھ جائے.
تو ساتھیوں میں بھی یہی بات کہا تھا کہ آج کے مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہی قرآن پاک اپنی مکمل اصلی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ لاکھ امت کے اندر کمیوں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود، اختلافات کے باوجود، باہمی انتشار اور جھگڑوں کے باوجود سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مکمل کا مکمل قرآن پاک محفوظ حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طرح شیخ الہند نے مالٹا کی جیل سے واپسی پر کہا تھا، وہ جملہ بڑا چھوٹا ہے لیکن بڑی بات ہے۔ آج امت اس بات کو سمجھ جائے، کل سمجھ جائے، جب تک سمجھے گی نہیں بات نہیں بنے گی۔ آج بھی یہی بات ہے کہ جو میرے اور آپ کے نبی عرب میں اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بنیادی دستور دیا تھا، یہ بنیادی طاقت ہے، حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن پاک۔ آج بھی مسلمانوں کے پاس قرآن پاک کی طاقت موجود ہے۔ آج کا مسلمان بھی اگر قرآن پاک کو سمجھ لے، پڑھ لے، قرآن پاک جو کہتا ہے عمل شروع کر دے، قرآن پاک جہاں جھکنے کا حکم دیتا ہے جھک جائے، قرآن پاک جہاں جس چیز کو حلال کہتا ہے اسے حلال سمجھنے لگ جائے، قرآن مبین جسے حرام کہتا ہے حرام سمجھنے لگ جائے، قرآن مبین جس موقع جس ماحول میں جرت کا حکم دیتا ہے امت جرت کرے، دلیری کرے، قرآن مبین جہاں پر ڈٹ جانے کا، جہاد کا حکم دیتا ہے امت جہاد کے لیے سربستہ کھڑی ہو جائے۔ آج کے دور میں بھی اگر امت مسلمہ قرآن پاک کو سینے سے لگا کر میدان میں اترے گی، اللہ پہ بھروسہ رکھ کے کہتا ہوں، کامل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج بھی مسلمان دنیا کے اندر غالب آ جائیں گے، دنیا کے اندر سر بلند ہو جائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن پاک کو لیے جو قرآن پاک کے پیغام کو لیے جو قوم آگے بڑھے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کا راستہ نہیں روک سکے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔